Recording in progress. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا، جس نے قتل کر دیا ایک مومن کو عمدا قصدا. متعمدا کا مطلب ہوتا ہے عمدا قصدا، ہوتا ہے نا میں نے عمدا قصدا غلطی کی. عمدا کیا ہوتا ہے؟ انٹینشنلی، ٹھیک ہے. جس نے کسی مومن کو انٹینشنلی مار دیا. فجزاؤہ جہنم، جو جزا اس کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جہنم، یعنی کہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ جہنم ہوگا. خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا وہ انسان جس نے کسی مومن کو مار دیا ہوگا. وغضب اللہ علیہ، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا میں نے شاید بڑا کر دیا لے آؤٹ، تو چھوٹا کرنا ہے اس کو، دکھے گا ہی نہیں ور رہا ہے ایسے کچھ. اچھا وغضب اللہ علیہ، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے اس انسان پہ. ولعنہ، اور اس پہ لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس انسان پہ. وأعد له عذابا عظیما، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسا عذاب جو بہت عظیم عذاب ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم پہلے دیکھیں یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں یعنی کہ اگر ایک منٹ نہیں پڑھا تب نکلے نا، کیسے یہاں پہ لکھا ہے جو یہاں پہ آئے تھے نا کل ہم جو پڑھ رہے تھے کل یہاں پہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، کہ جو نہیں پائے گا کچھ مطلب پیسے یا کچھ ریکمپنس یا مطلب بلڈ منی دیت، تو اس رکھنے روزے 2 مہینے کے لیے. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں، یعنی کہ اگر گردن آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ غلام آزاد نہیں کر پائے گا، تو پہلی صورت اور اس آخری صورت میں دیت کے ساتھ مسلسل لگاتار بغیر ناغہ کے، بغیر سٹاپ کے 2 مہینے کے اس کو کیا رکھنے، روزے رکھنے اس کو. ٹھیک ہے. اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے کی ضرورت ہوگی نا، تو ورنہ ہو جائے گا واپس کیا ریسٹ کرنا ہے واپس سے. البتہ شرعی عذر کی وجہ سے ناغہ ہونے کی صورت میں نئی سرے سے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں شرعی وجہ جو ہوتی ہے نا، عذر ہوتا ہے کسی کو، فار ایگزامپل حیض و نفاس کے مسئلے ہوتے ہیں یا بہت بیماری کے مسئلے ہو جائیں گے جس سے روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے انسان کے لیے، تو اس موقع پہ انسان چھوڑتا ہے روزہ رکھنا. اگر کب ہوگا وہ، مطلب کس نے قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد اس کو پیسے نہیں غلام آزاد کرنے کے لیے، وہ رکھ رہا ہے 2 منتھ کے لیے روزے، لیکن متتابعین ہے نا، کنسیکیوٹیولی وداؤٹ اسٹاپنگ. اگر اسٹاپ کیا نا خالی اے ٹائم پہ تو وہ ریسٹ ہے کہ نہیں. اب مسئلہ کیا ہے، کوئی کسی کو کچھ عذر ہے، حیض و نفاس کا عذر ہے، بہت بیماری کا عذر ہے، ٹھیک ہے، تو سفر کے عذر میں اختلاف علماء کے درمیان میں، وہ بھی عذر بن سکتا ہے، تو وہ توڑ سکتا ہے اس ٹائم روزے، مطلب کفارہ پورا کرنے کے لیے. آپ سمجھ رہے؟ شاید سمجھ گئے ہوں گے آپ. اچھا وہ یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالا. ٹھیک ہے. فجزاؤہ جہنم، اس کی کیا ملے گی سزا؟ جہنم. خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. ٹھیک ہے. اس یہاں پہ لکھا ہے یہ قتل عمد کی سزا ہے. ٹھیک ہے. قتل کی 3 قسمیں ہوتی ہے. قتل خطا، اس کا ذکر ما قبل کی آیت میں ہو گیا، مطلب ان انٹینشن، جس میں ہم کل بولا کہ کوئی پہاڑ بھی ہوگا وہ پتھر میں کرے گا، ایسے کوئی مر جائے گا جس سے بیچارہ غلطی سے اس پتھر سے، یا کوئی کسی کے ہاتھ میں بندوق ہوگا وہ ایسے کرے گا وہ مر جائے گا غلطی سے، انٹینشن نہیں، قصد نہیں ہوگا. اور قتل شبہ و عمد جو حدیث میں ثابت ہے، اور قتل عمد کا مطلب ہے ارادہ اور نیت کے سے کسی کو قتل کر دینا، پورا ارادہ ہوگا اور نیت بھی ہوگی. اس لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے فی الواقع عادت قتل کیا جاتا ہے. تلوار مطلب کوئی تلوار سے مار رہا ہے، پتہ ہے نا تلوار سے قتل ہو جاتا ہے انسان، مطلب یہ تو ہو گیا میں نے کسی کو مکہ مار دیا. ٹھیک ہے. لڑائی مطلب لڑائی کسی کوئی مرتا نہیں ہے جلدی، کوئی مر بھی سکتا اگر موقع خطرناک پڑ گیا، تو اس کو بول سکتے ہیں وہ اس نے قصدن نہیں کر دیا. لیکن جو تلوار اٹھا رہا ہے، آلت اٹھا رہا ہے، وہ بندوق اٹھا رہا ہے سامنے منہ میں، مطلب ہاتھ میں، اس کو لگا رہا ہے کیا گولی سیدھی، تو کتنا خطرناک مسئلہ ہوا وہ،
ہے نا, تو لگتا ہے اس لیے کہ اس کو مارنے والا ہے. ٹھیک ہے, آیت میں مومن کے قتل پر نہایت سخت وعید بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے, مثلا اس کی جو سزا ہے وہ جہنم کہا گیا ہے, اس کی جو ریکمپنس ہوگا, جزا ہوگا, جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا اس کو. نیز اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور عذاب عظیم بھی ہوگا اس کو. تو اتنی سخت سزائے بیک وقت کسی بھی گناہ کی بیان نہیں کی گئی ہے کہ 3 جگہ یہاں پہ ایک ساتھ آ گیا. فجزاؤہ جہنم, جزا اس کی جہنم ہے, خالدن فیہا, اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وغضب اللہ, اس پہ غضب اللہ تعالیٰ کا ہے. ولعنہ, اس پہ اللہ نے کی لعنت اللہ تعالیٰ کی. اور ایک دیکھیے جو تھا, وعد لہ عذابا عظیما, اور اس کے تیار رکھا اللہ تعالیٰ نے خطرناک عذاب, جہنم, غضب الہی, لعنت اور عذاب عظیم. 4 بار یہاں پہ بیان کی تاکید. آپ اندازہ کریے کتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق مار دینا, عمدن مار دینا ایک مومن کو, جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے, اور احادیث میں کتنی سخت مذمت, کتنی سخت وعید اس کے بارے میں آ گئی ہے. اس کے بعد مومن کے قتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں. آپ بتائیے اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر میں نے کسی مومن کو قتل کر دیا انٹینشنلی, کیا مجھے توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ بعض علماء مذکورہ سخت وعید کے پیش نظر توبہ قبول کے قائل نہیں ہیں, توبہ قبول نہیں ہو جائے گی. اس آیت کے سخت الفاظ سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں. لیکن قرآن و حدیث کے نصوص سے واضح کیا ہوتا ہے کہ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. صرف وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے توبہ کیا, ایمان لایا اور نیک اعمال کیے, ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ثواب میں کرتا ہے چینج. اب بتائیے ایسے ٹھیک رہتا ہے یا ویسے رہتا ہے ٹھیک, مطلب یہ لے آؤٹ آگے سے, مطلب ایسے کوئی بات ہے عجیب لگتا ہے, کارٹون لگتا ہے ایسے انسان یا ویسے ٹھیک تھا جیسے ہم پڑھتے تھے. اب بتا سکتے ہیں چیٹ میں, آپ کو لگتا ہے ایسے عجیب لگتا ہے پڑھنا. اچھا اس کے بعد, اچھا اس طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود. اچھا اسے یہاں لکھا ایک اور چیز, یعنی کہ ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بہت بڑا بھی ہوگا, توبۃ نصوحا سے کیا ہوتا ہے, اس کی جو معافی ہوتی ہے ممکن ہوتی ہے. یہاں اس کی جو سزا جہنم بیان کی گئی ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے, اگر اس نے توبہ نہیں کر دیا تب, ہے نا, اللہ تعالیٰ اس جرم پر اسے دے سکتا ہے کیا, ہمیشہ کی جہنم, اگر اس نے توبہ نہیں کر دیا. اس طرح توبہ نہ کرنے کی صورت میں خلود, ہمیشہ کی جہنم کا مطلب ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, مطلب انلمیٹڈ, مطلب فار ایور, مطلب پتہ کیا ہے, مقصن طویل, لمبی مدت, لمبی مدت. جیسے مثال طور پہ ہم بولتے ہیں, کبھی ٹیچر بولتا ہے دوبارہ میری کلاس میں کبھی بھی نہیں آ جانا, وہ غصے میں بول رہا ہوتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے, مطلب ہوتا ہے کہ تم 2-3 دن تک نہیں آنا, مجھے تمہارا غصہ ہے. اب وہ لیکن بولتا ہے کہ ایگزیجریٹڈ وے میں کبھی نہیں آ جانا. تو ویسے یہاں مراد ہے خالدن کی, ایسے کہ مقصن طویل, لمبی مدت. آپ بولیں گے ایسا کیوں, کہ اصل میں شرک کے بارے میں یہ چیز آ گیا ہے نا. وہ جو شرک کرے گا وہ جائے گا جہنم میں ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں جنت حرام کر دی گئی ہے نا, انما یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جس نے شرک کر دیا اس میں جنت حرام ہو جاتی ہے, جنت. ٹھیک ہے, جہنم کا وہ کیا بن جاتا ہے, مستحق, شرک کرنے والا. اچھا, کیونکہ جہنم میں خلود کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے. لازی قتل کا تعلق اگر حقوق العباد سے ہے تو جو توبہ سے ساقط نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بھی اس کی تلافی اور ازالہ فرما سکتا ہے. اس طرح مقتول کو بھی بدلہ مل جائے گا اور قاتل کی بھی معافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو زیادہ صحیح رہا یہ کہ جو قتل بھی کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے دنیا میں, جو انسان معافی مانگتا ہے. اگر معافی نہیں مانگی پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا, ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا, مقصن طویل, لمبی مدت کے لیے. اس یہاں پر کیا, خالدن فیہا, ہمیشہ کے لیے, جس کے مراد کے مقصن طویل, کیونکہ اصل میں جو کافر ہے اور جو مشرک ہے وہ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو. ضرب تم بولتے ہیں مارنے کو, ٹھیک ہے نا, ضربوا پڑھا تھا وہ. تو اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم چلو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. دیکھو ویسے یہاں پہ ترجمے کیا کیا اس کو, اس نے یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں,
لسلطهم اچھے پڑھا تھا ہم نے کل، اس نے لکھا ہے اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم چلو اللہ کے راستے کے اندر، جب انسان چلتا ہے نا کیا وہ مارتا ہے زمین کو ایسے ٹک 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 پیر سے مار رہا ہوتا ہے ایک حساب سے وہ، تو وہی فتبینوا، تو تم انویسٹیگیٹ کیا کرو، فتبینوا تم انویسٹیگیٹ کیا کرو. ہاں سے مطلب کیا ہے ضربتم کا مطلب تم نے سفر کیا، تم چلے، ٹھیک ہے. اذا ضربتم when you go forth، جب تم سفر کرو گے، جب تم چلو گے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو پھر تم کیا کرو، تم تبیین کرو، تم انویسٹیگیٹ کرو، تبین تم کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلم، اور تم نہ کہو اس سے، لمن جس کو تم دو کہ کیا گریٹنگ آف پیس، لمن القا اس کو تم آفر کرو گے، القا یلقی بولتے ہیں ڈالنے کو، ٹھیک ہے، اس نے ڈال دیا القا. فار ایگزامپل یہ پین میں نے ایسے پہن کیا، اس کو بولے ڈالنا ہے القا. جیسا قرآن میں آ گیا موسیٰ کے بعد اس نے ڈال دیا کیا، وہ القی عصاک، تم ڈال دو اپنا کیا عصا، آفر کرنا، ڈال دینا، کاسٹ آؤٹ کرنا شاید ترجمہ ہوتا ہے اس کا. لمن القا الیکم السلم، اور نہ کہو تم آپ ان سے جو ڈالے آپ کی اور کیا گریٹنگ آف پیس، ٹھیک ہے. سر مجھے آپ سے اہم بات کرنی ہے، اسلام گناہ سے ریلیٹڈ آپ بتائیں، مجھے اجازت ہے پڑھنے کے بعد. ہاں آپ بتا سکتے ہیں سوال اس کے بعد، کوئی بات نہیں. اچھا اس کے بعد ولا تقولوا لمن القى الیکم السلم لست مؤمنا، اور تم نہ کہو اس سے جو تمہاری اور گریٹنگ دے کہ لست مؤمن، تم مومن نہیں ہو، جو تمہیں گریٹنگ آف پیس دے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم چاہتے ہو دنیائی زندگی کا کیا مطلب ٹرانزٹری گینز، عرض بولتے ہیں کس کو، ٹرانزٹری گین کو بولتے ہیں، فائدہ دنیائی زندگی کا. فعند اللہ مغانم کثیرۃ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس مغانم غنیمتیں بہت ساری ہے، ٹھیک ہے، جو مال غنیمت جو مل جاتا ہے، وار بوٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے پاس بہت ساری ہے. کذالک کنتم من قبل، تم ایسے ہی تھے اس سے پہلے بھی. فمن اللہ علیکم، تو تم پہ منت کی اللہ تعالیٰ نے. فتبینوا، تو پھر تم انویسٹیگیٹ کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو تم عمل کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے. جو یہ آیت ہے نا، دیکھیے آیت ایسی ہے، اے ایمان والو جو تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیکم کرے تم اس سے نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو. تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزرے جہاں ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا. ٹھیک ہے، بعض صحابہ جو ہے وہ کسی علاقے سے گزرے جہاں پہ ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا. تو اس کے بعد کیا ہو گیا، مسلمان کو دیکھ کر چرواہے نے سلام کر دیا، مسلمان کو دیکھ کر. بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب خود نے کہا کہ یہ جان بچا رہا ہے، اس سے وہ مسلمان اس لیے میں سلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب بعض صحابہ علاقے سے گزرے، وہاں چرواہا تھا، شیفرڈ تھا، اس نے کہا السلام علیکم صحابیو. صحابہ نے کہا کچھ نے، یہ ایمان بچا، یہ اپنی جان بچانے کے لیے بول رہا ہے میں ایمان والا ہوں، ایسا نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے اسے قتل کر ڈالا، ایسے ہی مار دیا اس کو بنا تحقیق کر ڈالے. اور بکریاں جو تھی نا وہ بطور مال غنیمت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس پہ یہ آیت نازل ہو گئی. یا بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مکہ میں تم سے پہلے اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے پر مکہ میں تم بھی اس چرواہے کی طرح ایمان چھپانے میں مجبور تھے نا، جیسے مکہ میں وہ ایمان چھپاتے تھے، تو اس جانے ایمان چھپایا ہوگا. اب جب یہ سامنے سے آگے صحابہ سلام کر دی شیفرڈ نے، صحابہ نے تحقیق نہیں کی کچھ نے اور مار دیا اس کو وداؤٹ تحقیق، یہ سمجھ کے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے ہمیں. تو وہی اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم ولا تقول لمن القى الیکم السلم، جو تمہیں سلام کرے تمہاری اور تم اس کو نہیں بولو گے کیا لست مومنا، تم مومن نہیں ہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تم چاہتے ہو دنیائی کیا غنیمت، تم نے اس کو مار دیا، اس کی بکریاں لے لی، ٹھیک ہے، مال غنیمت کے طور پہ. یہ صحیح بخاری کی احادیث میں آ گئے، کتاب الدیات جہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی جواز نہیں تھا ہم کو قتل کرنے کا اس
گناہ کون نے؟ گلتی صحابہ نے. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تو کتنا ضروری ہوتا ہے نا یہ انویسٹیگیشن کرنا، ورنہ انسان غصہ کر لیتا ہے، مار دیتا ہے انسان کو ہی. تحقیق کتنی ضروری ہوتی ہے، الزام نہیں لگانا چاہیے کسی پہ، اور نہ ہی وداؤٹ تحقیق کچھ کرنا چاہیے. مطلب غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی انسان پہ وداؤٹ تحقیق. کسی انسان مجھے غصہ ہے، مجھے غصہ لانا ہی نہیں ہے، مجھے دیکھنا اچھے سے کیا مسئلہ یہ لوگ یہ کیوں غصہ ہو گیا، اس نے کیوں مجھے ایسا کر دیا، کیوں کر دیا. جو روٹ کاز ہے ان پہ غور کرنا چاہیے، ہے نا. ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ غصہ نہیں ہوتا ہے کبھی کسی انسان سے، کیونکہ وہ سوچتا ہے جو مجھ پہ غصہ کرتا ہے اس کو اس پہ رحم آ جاتا ہے اس انسان پہ. کیونکہ وہ بولتا ہے غصہ وہ کرتا ہے جو خوش نہیں ہوتا ہے اندر سے، جو انسیکیور ہوتا ہے، جو عجیب محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ کام کرتا ہے. سچ میں ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان ہوتا ہے وہ غصے کرنے والے کو انسان کو کام کر رہا ہوتا ہے، تم کام ہو جاؤ، نہ کہ وہ یہاں سے غصہ کر رہا ہوتا ہے واپس، ہے نا. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس اسٹیٹ سے آ گیا ہے، اس کو ٹریگرس کیوں آ گئے غصہ کرنے کے، اس کو کاز کیا ہو گیا غصہ کرنے کا میرے اوپر، اور اب میں کیا کر سکتا ہوں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، نہ کہ گرم اور ہو جائے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ وداؤٹ انویسٹیگیشن غصہ کریں گے، مار ڈالیں گے کسی انسان کو، پھر بعد میں پچھتائیں گے پوری زندگی ہم نے کیا کر دیا ہے. تو اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے انویسٹیگیشن کرنا بیفور ٹیکنگ ایکشنس. یہ شک کرنا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی پہ سوء ظن، برا ظن ہونا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. خبردار تم بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہوتی ہے. فالس اسمپشنس کسی کے بارے میں ہونا، اس نے یہ غلط کام کیا، اس نے وہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کرتا ہوا، یہ غلط کام کرتا ہوا. تو یہ جو سوء ظن ہے اس سے ہمیں آدھرا نہیں منع کر دیا ہے قرآن میں نا، سورۃ الحجرات میں جو آ گیا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد یعنی تمہیں چند بکریاں اس مقتول سے حاصل ہو گئی، یہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے پاس اس سے کئی زیادہ بہت غنیمت ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی مل سکتی ہے، اور بھی تمہیں اس کا یقینی اجر مل جائے گا. یعنی کہ تم اتنے چھوٹے سے مال کے تم نے اس کو مار دیا، حالانکہ تمہیں اور بہت سارا مال مل سکتا تھا مال غنیمت سے اور اجر آخرت کا، لیکن تم نے کیوں اس کو وداؤٹ انویسٹیگیشن مار دیا. اگر سلام کر دیا اس نے تمہارے اوپر، تم نے خود کیوں برا زن لیا اس سے. اور یہاں سے نکلتا ہے ایک قاعدہ، اس کو بولتے ہیں الحکم علی الظاہر. حکم لگتا ہے ظاہر کے اوپر، حکم لگتا ہے ظاہر کے اوپر، کیونکہ باطن تو کوئی انسان جانتا نہیں ہے اور نہیں پہچان سکتے کسی کے باطن کو، خالی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو حکم لگتا ہے کس پہ؟ ظاہر پہ. الحکم علی الظاہر. اچھا لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے ہیں وہ بیٹھنے والے، جو قاعدون جو بیٹھنے والے ہوں گے نا، قاعدہ بولتے بیٹھنے کو، بیٹھے رہنے والے، قاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے مومنوں میں سے. غیر اولی الضرر، صرف وہ جو ڈسیبلڈ ہوں گے، ادر دین دا ونس ہو آر ڈسیبلڈ. غیر اولی الضرر، صرف وہ جو ضرر والے ڈسیبلڈ ہوں گے، ٹھیک ہے. والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور مجاہد جو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے، جو اسٹرائیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اس یہاں پہ اچھا لکھا ہے، اس یہاں پہ لکھے تو دا ونس ہو فائٹ ان دا وے آف اللہ، نہیں دا ہو اسٹرائیو. اسٹرائیو میں فائٹ بھی آستا ہے، اسٹرائیو میں آستا ہے دین کی تعلیم دینا بھی، اسٹرائیو میں آستا ہے نفس پہ قابو کرنا بھی، اسٹرائیو میں آستا ہے شیطان کے خلاف مطلب اسٹرائیو کرنا بھی، ہر چیز اس میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو مجاہد اور قائد برابر نہیں ہو سکتے، بیٹھنے والا اور اسٹرائیو کرنے والا برابر ہو سکتے نہیں. مجاہد ایک بڑا مقام لیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں، جو اسٹرائیو کرتا ہے، اور قائد بیٹھنے والا لیزی انسان، سست انسان، نان ایمبیشیس انسان، وداؤٹ اینی ہوپ لیس انسان، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے. والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی اللہ نے مجاہدوں کو، پریفر کیا اللہ نے مجاہدوں کو، درجہ بلند کیا اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو. باموالہم وانفسہم، اپنے اموال کے ذریعے سے جو اسپینڈ کرتے اللہ کے راستے میں، وانفسہم، اپنی جانوں کے ذریعے سے جو صرف کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پہ درجہ ان کو ہے. وکلا وعد اللہ الحسنی، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے کس کا؟ حسنہ، بیسٹ کا. وفضل اللہ المجاہدین، پھر سے آ گیا 3-4 بار آ گیا. وفضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو. علی القاعدین اجرا عظیما، قائدوں پہ جو بیٹھنے والے ان پہ کیا؟ اجرا عظیما، اجر سے جو عظیم اجر ہے وہ کن کو ملے گا؟
وہ ملے گا مجاہدوں کو، اور نہ ہی قائدون کو جو بیٹھتے ہوں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے اندر اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہے والے مومن برابر نہیں. اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے. اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی کا اچھا وعدہ کر دیا ہے، لیکن مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب سمجھیے اس کا ترجمہ، یہ تفسیر. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھا نا، عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھا، جو ٹھیک ہے جو اندھا تھا، نابینا، نے عرض کیا ہم تو معذور ہے، اس کی وجہ سے ہم جہاد میں حصہ لینے پر مجبور ہے. یعنی کہ ہم معذور ہے، مجھے تو عذر ہے، اس لیے میں جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ گھر میں بیٹھ رہنے کی وجہ سے جہاد میں حصہ لینے والوں کے برابر ہمارا اجر ثواب نہیں ہو سکے گا. مطلب میں نابینا ہوں، میں جہاد نہیں کر سکتا ہوں، مجھے سائٹ نہیں آنکھوں میں کیسے جہاد کروں گا، میں تو اجر میں پیچھے رہ جاؤں گا. در حالانکہ ہمارا گھر میں بیٹھنا بطور شوق یا جان کی حفاظت کے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ میں چاہتا ہوں میں جان کی حفاظت کروں یا مجھے شوق ہے گھر میں بیٹھنے کا، نہیں، بلکہ مجھے شرعی عذر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں جہاد میں، مجھے دکھتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کا بھی نازل کر دیا ہے نا. اب سمجھ رہے، عبداللہ ابن ام مکتوم استثناء یہاں پہ، اس کا استثناء یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ برابر نہیں ہوتے بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر. لیکن کون ہے غیر اولی الضرر؟ صرف وہ، یہ ایکسیپشن ہے، جو ڈسیبلڈ ہوں گے، جو کسی ضرر والے ہوں گے. تو یہاں مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، یا اس جیسے جو اگر ہم اس آیت کا مطلق معنی لیں گے تو سب آئیں گے اس میں، جو بھی عذر والے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر وہ آتا بھی جہاد میں، وہ مت آتا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، جان کی حفاظت کے، نہیں، اگر وہ آتے بھی تو فرق کچھ نہیں پڑتا کیونکہ دکھتا نہیں تھا. تو اس کے بارے میں آگے گئے. ٹھیک ہے، استثناء نازل فرما دیا گیا، یعنی عذر کے ساتھ بیٹھے رہنے والے مجاہدین کے ساتھ اجر میں برابر شریک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکے رکھا. یہ بخاری کی حدیث میں کہ دونوں ثواب میں برابر ہے. اللہ تعالیٰ مطلب دیکھتا ہے کہ کس نے کتنا عمل کیا، صرف وہ دیکھتا ہے کہ عمل کی انٹینسٹی کیسی ہوتی ہے، نہ کہ کوانٹٹی، ہے نا. اس میں کتنا اخلاص تھا، اس میں کتنا متابعت تھی، کتنی اس میں پابندگی تھی سنت کی، اور کن کنڈیشنز میں انسان تھا جس پہ اس نے وہ عمل کر دیا، ہے نا. یہ بھی اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے کیونکہ وہ سچ میں حکیم ہے، حسیب ہے، وہ ہے نا، حساب لینے والا، حکمت والا، علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا. سب پتہ ہے نا انسان نے کن اوقات میں کیسی جو ہے اپنے آپ کو روکا گناہوں سے. اغلط ہے وہ دو انسان برابر ہوتے ہیں جس کو گناہ کا ماحول ملتا ہوگا اور پھر بھی گناہ نہیں کرتا ہوگا. وہ کمپیئر ٹو وہ انسان کو گناہ کا کوئی ماحول ملتا ہی نہیں ہوگا، اس کو کبھی گناہ کا موقع ملے گا ہی تو کرے گا کیسے گناہ. برابر نہیں ہو سکتے، اس کو اپنا اجر مل رہا ہے اس گناہ سے بچنے کے لیے. تو یہی ہوتا ہے. اسی لیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ذات نے بنا دیا موت و زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرے گا. وہاں نہیں آ گیا تم میں سے زیادہ عمل کون کرے گا، بہترین عمل. تو ہمیشہ ہونا چاہیے کیا، کوالٹی اور کوانٹٹی اعمال کے اندر. اللہ تعالیٰ کوالٹی چیک کرتے ہیں نہ کہ کوانٹٹی. اس لیے ہمیں سمجھ آ گیا اس آیت سے بھی غیر اولی الضرر سے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ آ گیا نا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے وعدہ کر دیا ہے بیسٹ کا. یعنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کی جو فضیلت حاصل ہو گئی ہے، جہاد میں حصہ نہ لینے والے اگرچہ اس سے محروم رہیں گے، تاہم اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ ہی بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، اگر بقدر ضرورت آدمی جہاد میں حصہ لے تو اس علاقے کے دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے. مطلب کہیں پہ جہاد کر رہے ہیں جہاں پہ اوفینسو وار کر رہے ہیں، تب جہاد فرض عین نہیں ہو جاتا ہے ہر ایک انسان پہ، فرض کفایہ ہوتا ہے. جو نکل جائے گا باقیوں کے ذمہ اتر جاتا ہے. لیکن جب ڈیفینسو وار کرنا ہوتا ہے، جب مسلمان کنٹری پہ، اسٹیٹ پہ حملہ کیا جاتا ہے اور ان کو روکا جاتا ہے عبادات سے، ان کو روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، قرآن سے، ذکر و اذکار سے، اپنی ریلیجن کو پریکٹس کرنے سے، ظلم ان پہ ہو جاتا ہے، تو اس موقع پہ جہاد فرض عین ہر ایک فرد پہ،
ہر ایک انسان پہ جہاد فرض عین ہوتا ہے، نہ کرنے والا گنہگار ہو جاتا ہے جب مسلمان پہ اٹیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ. لیکن دیکھیے آپ نے پہلے اٹیک کر دیا کفار پہ جب مکہ میں سے، نہیں، انہیں پہلے پاور گین کر دیا آہستہ آہستہ. پہلے ایک پاور ہونا چاہیے، انہیں پہلے پاور گین کر دیا جب مدینہ میں آ کے، پھر پاور گین کیا، پھر ہو گیا بدر، پھر ہو گیا احد، پھر باقی غزوات ہو گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد درجات منہ مغفرۃ، یہ درجات اللہ کی طرف سے اور مغفرت بھی اللہ کی طرف سے، اور رحمتن، اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ غفور اور رحیم ہے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھ کانا کا مطلب ہے تھا، ہوتا ہے نا، تھا، واز. لیکن جب کانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھا بھی اور ہے بھی، ٹھیک ہے. وکان اللہ غفور الرحیمہ. دیکھیں ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کو ملائک وفات دیتے ہیں، مار دیتے ہیں جن ملائک. یہ آیت ان کے لیے رد ہے جو پاکستان میں وہ فرقہ نکلا تھا، جو منکرین قبر کا عذاب کے جو منکر تھے، جو بولتے قبر میں عذاب نہیں ہو جاتا ہے. یہ اسی کے بارے میں آ گیا ہے، جو ملائکۃ الموت ہے اس کے بارے میں آ گیا ہے. ملک الموت نہیں، ملائکۃ الموت. ملک الموت ہوتا ہے نا، ملک الموت جو مطلب موت کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو معاون ہوتے ہیں ساتھ، ان کو بولتے ہیں ملائکۃ الموت، وہ بھی ہوتے ہیں. اس لیے نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، یعنی یہ پلورل آ گیا. والنازعات، وہ فرشتے جو بہت ڈیپ سے روح نکالتے ہیں، کھینچ کے روح نکالتے ہیں، جیسے کفار کو، فاسقوں کو، مرشدوں کو نکال جائے گی روح. جیسے انسان اگر ویٹ کاٹن یا ویٹ وول میں سے نکالتا ہے چھڑی کانٹے والی یا لوہا کا جو یہ ہوگا، اس میں کیسے لگ جاتا ہے اس کو سائڈ سے، ٹھیک ہے. آپ اندازہ نہیں کیسے وہ اس کے ساتھ چپک کے نکل جاتا ہے. اگر وہ مبرول لفظ آ گیا حدیث میں، جو ویٹ ہوگا، زیادہ اثر ہوتا ہے ویٹ سے. اور جو مومن ہوتا ہے اس کو روح کیسے نکل جاتی ہے، جیسے ایک مشکی جیسے جو پانی ٹپکتا ہے. آپ مانیے ایک مشکی سے بڑا سا ہے، اس میں ٹک آہستہ پانی گر جاتا ہے نا بہت نرمی کے ساتھ، تو ویسے نکل جاتی ہے ایک مومن کی روح. ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کو ملائک وفات دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. ظالمی انفسہم while they were wronging themselves، اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنے اوپر، گناہوں کے سبب سے، ایمان نہ لانے کے سبب سے، فسق کے سبب سے، الحاد کے سبب سے. قالوا فیما کنتم، وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم ان what کنڈیشن ور یو، تم کس کنڈیشن میں تھے. ایک منٹ، نہیں یہ والی آیت نہیں ہے، میں کیا بول رہا ہوں، مجھے وہ والی آیت ہے جو قبر کے عذاب کے بارے میں یہ ہے نا، وہ اس میں کیا گیا ہے، والملائکۃ، یہ والی آیت نہیں ہے. قالوا فیما کنتم، وہ کہتے تم کس کنڈیشن میں ہو. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے کہ ہم تھے اوپریس زمین کے اندر، مطلب مستضعفین، کمزور تھے ہم، اوپریس تھے ہم مطلب ڈومیننٹ نہیں تھے، ہمارے اوپر کنٹرول کیا جاتا تھا، ہم اوپریس تھے. مستضعفین بولتے ہیں ان کو ہی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بے بس ہوں گے، جو ناتوان ہوں گے، ناتوان بے بس. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، ان سب نے کہا کہ نہیں تھا، کیا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا جو زمین وہ اسپیسیس نہیں تھا، کیا وہ وسیع نہیں تھا. واسعہ بولتے ہیں وسیع کو، ہے نا، جو مطلب بہت اسپیسیس ہوگا. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا نہیں اللہ تعالیٰ کا جو زمین ہے وہ وسیع تھا، وہ اسپیسیس تھا، تو تم ہجرت کرتے اس کے اندر، تم نکل جاتے وہاں سے، ٹھیک ہے، اس جہاں پہ تم ظلم کیا جاتا تھا. فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری ڈیسٹینیشن ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم دیکھیں گے اس کا تفسیر میں کیا آگے اس کے بارے میں. 97 نئی آیت ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. دیکھیے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ اور اس کے قریب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کر دیا کہ ہمیں ہجرت نہیں کرنی ہے. جبکہ مسلمانوں کی قوت کو ایک جگہ مجتمع کرنے کے لیے ہجرت کا نہایت تاکیدی حکم مسلمانوں کو دیا جا چکا تھا کہ جو قوت ہے وہ مجتمع ہونا چاہیے، وہ جمع ہونا چاہیے، پاور ساری ایک جگہ پہ ہجرت کرو. انہیں نہیں کیا تھا، اس لیے جن لوگوں نے ہجرت کے حکم پر عمل نہیں کیا ان کو یہاں ظالم قرار دیا گیا ہے نا، ظالمی انفسہم یہاں پہ جو آ گیا، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم بتا دیا گیا. جس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ حالات و ظروف کے اعتبار سے، حالات و ظروف کنڈیشنز یا سرکمسٹنس کے اعتبار سے اسلام کے بعض احکام کفر یا اسلام کے
مترادف بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اس موقع پہ ہجرت اسلام اور اس کے گریز کفر کے مترادف قرار پایا. ٹھیک ہے. دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے. جہاں اسلام کی تعلیمات ہر عمل کرنا مشکل ہوگا وہاں کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی کا باعث ہو. آپ سمجھ رہے؟ فرض ہوتا ہے تب ہجرت کرنا جب جہاں پہ پریکٹس زندگی کر رہے ہیں اسلام کے ریلیجن کو اس جگہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ ظالم ہے ان کے بارے میں عذاب کی وعید بھی آ گئی ہے کہ یہاں پہ دیکھیے مأواہم جہنم کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وساءت مصیرا اور بہت برا ٹھکانہ ہوا ہے. اتنا بڑا گناہ یہ ہو جاتا ہے کفر کے مترادف بن جاتا ہے یہ اس ٹائم پہ. ہنی واٹر ہاں وہ پینا پڑے گا ٹھنڈ سے ہوتا ہے شاید کہ ان البرد قارس جدا ٹھنڈ بہت زیادہ ہے. لیکن مجھے پسند ٹھنڈ ہی ہے. مجھے لگتا ہے انسان پڑھ پاتا ہے اچھے سے ونٹرز میں کمپیئر ٹو سمر. گرمی ہو جاتی ہے انسان گرمی میں پڑھ نہیں پاتا ہے. مجھے لگتا ہے اپنا ایکسپیرینس ونٹر میں تو وش نہیں کرتے نا کتاب پکڑتے اچھے سے پڑھ پاتے اور شانتی جیسے ہوتی ہے کچھ. سمرز میں گرمی ہو جاتی ہے پڑھنے سے نہیں پڑھ پاتا انسان. ونٹر میں انسان بہت مطالعہ کر پاتا ہے مجھے لگتا ہے شاید. اچھا اس کے بعد اچھا الا المستضعفین. اچھا یہاں اس نے کہا دیکھیے یہاں ارض جگہ سے مراد کیا ہے یعنی الم تکن ارض اللہ واسعۃ کیا نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی جو زمین تھی کیا وسیع نہیں تھی مطلب وہ اسپیسیس نہیں تھی. الم تکن ارض اللہ واسعہ تو یہاں ارض جگہ سے مراد شان نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس کے قریب و جوار ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے نزول کے اعتبار سے مکہ اور اس سے قریب و جوار اور آگے ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے یعنی پہلی جگہ سے مراد جو ہے ارض کفار ہوگی جہاں اسلام پر عمل مشکل ہو اور ارض اللہ سے مراد ہر وہ جگہ جہاں انسان اللہ کے دین پہ عمل کرنے کی غرض سے عزت کر سکتا ہے. تو ارض اللہ کا مطلب کیا وہ زمین پہلے نا یہاں پہ کہ مستضعفین فی الارض ہم کمزور تھے زمین کے اندر مطلب کیا ہے مکہ کے اندر. ٹھیک ہے. مطلب وہ بولتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ ارض اللہ واسعہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا نہیں تھا اللہ کا زمین وسیع یعنی کہ اللہ کا زمین وہاں پہ جہاں پہ تم اللہ کے دین کو پریکٹس کر پاتے تم وہاں جاتے. تم نے کیوں نہیں ہجرت کی اور ان کا ٹھکانہ جہنم بتلا دیا گیا. آپ اندازہ کریے کتنا بڑا گناہ ہے ہجرت نہ کرنا. مسلمانوں کی اجتماعیت کی بھی امپورٹنس سمجھ آ جاتی ہے اس آیت سے ہے نا. اب دیکھیں نا مسلمانوں کی اجتماعیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے واللہ اس آیت سے سمجھ آتا ہے کہ طاقت مجتمع ہونا. السلام علیکم سر مجھے یہ ضروری مسئلہ پوچھنا میرے اس میں خود کو بھی شوقت لیں گے ہمیشہ فل نقاب میں چہرہ پہ دور کبھی کبھی باہر جا کے چھوٹے میں کیسے ہوتی ہے نہ کوئی بات نہیں. اچھا بہتر ہو کہ آپ نہ بنائیں ویڈیو ایسے اور کوئی نہیں چاہیے کہ وہ آئے سوشل میڈیا پہ. بہتر وہی ہوگا فتنے سے بچنے کے لیے. اگرچہ آپ کوئی بھی فضول کنٹینٹ نہیں بناتے اسلام کی دعوت آپ دیتے نقاب میں آپ ہوتے پردے میں آپ ہوتے لیکن پھر بھی بہتر یہ نہیں ہے. بہتر ہے کہ عورت ایسا نہ کرے کیونکہ فتنے کا باعث ہی بن جاتا ہے. عام طور پہ ایسا دیکھا گیا ہے. اگرچہ آپ کی نیت صحیح بھی ہوگی لیکن یہ درست نہیں ہے ایسے. اس سے آپ کو ریز کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. الا المستضعفین من الرجال والنساء صرف وہ جو مستضعفین ہیں جو اوپریسڈ ہے مردوں میں سے اور عورتوں میں سے وہ یہاں پہ استثنائی. دیکھیے اب پھر سے استثنائی صورت یہاں پہ آ گئی. الا المستضعفین من الرجال سوائے وہ جو اوپریسڈ ہوں گے مردوں میں سے والنساء عورتوں میں سے والولدان اور بچوں میں سے لا یستطیعون حیلۃ جو نہیں رکھتے استطاعت کوئی حیلہ کرنے کو. ہیل بنا کشمیری بولتے نا حیلہ بولتے پلان کرنے کو. ٹھیک ہے. لا یستطیعون حیلۃ وہ نہیں رکھتے استطاعت حیلہ کرنے کو پلان کرنے کو. ولا یہتدون سبیلا اور نہیں وہ they are directed to a way. ٹھیک ہے. نہ ہی وہ کوئی راستہ دیکھتے کہ ان کو رہنمائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. حیلہ بولتے بہانہ کو یا پلان کو. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ ایکسیپشن آ گیا. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان مطلب کیا مگر جو عورتیں اور اپنے اور بچے بے بس ہے. ٹھیک ہے.
مستضعفین کے بے بس، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ ہی کسی راستے کا علم ہے. نہ چارہ کار کی طاقت ہے، نہ ان کو کوئی پلان کرنے کی طاقت ہے، اور نہ ان کو جو ہے راستے کا علم تھا. وہ کیسے جاتے بیچارے؟ سیدھی سی بات ہے. اور انٹینشنلی وہ چاہتے ہیں وہ کفار کے ہی جو ہے کنٹری میں رہے. تو اس لیے یہاں استثنائی صورت یہاں پہ بیان کی گئی ہے، یعنی کہ ان مردوں، عورتوں، ان بچوں کو ہجرت سے مستثنا کا حکم دیا گیا جو اس کے وسائل سے محروم تھے. ان کو وسائل تھے ہی نہیں، وہ چیز مینس تھے ہی نہیں وہ چیز پورا کرنے کے، ہجرت کرنے کے، امیگریشن کرنے کے، اور راستے سے بھی بے خبر تھے. وہ راستہ کہاں سے کہاں کی ہو جانا ہے. بچے اگرچہ شرعی احکام کے مکلف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر ہجرت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا. بچوں کو بھی ساتھ استثنا کر دیا گیا، ورنہ بچوں کا کرنا تھا. اہمیت بیان کرنے کے لیے ہجرت کی، ٹھیک ہے. یا پھر یہاں بچوں سے مراد قریب البلوغت بچے ہوں گے، جو قریب البلوغت ہوں گے وہ مراد ہے یہاں بچے. اب بتا، دارالکفر سے دارالاسلام سے دارالکفر جانے کیا جواز ملتا ہے؟ جواز نہیں ملتا ہے. لیکن تب ملتا ہے جب انسان کے پاس رسوخ ہوگا علم کے اندر، وہ اس کے اندر تقویٰ ہوگا، علم ہوگا، اور تب وہ جا سکتا ہے. پریفر نہیں کرنا ہے جانا، لیکن اگر جانا پڑے گا تو ایسا ہونا چاہیے، اس کو علم ہونا چاہیے اچھا، اور اس کو جو ہے تب جا سکتے ہیں وہ دارالاسلام سے دارالکفر کی اور اس موقع پہ. اس میں کچھ کنڈیشنز بیان کرتے ہیں علماء. علم ہونا چاہیے اچھے سے، علم دین ہونا چاہیے، اور تقویٰ ہونا چاہیے انسان کو، اور گل مل نہیں جانا ان کے ساتھ پورا اچھے سے. باؤنڈریز مینٹین کرنی ہے ان کے ساتھ بھی. ان کو الائز نہیں بنانا ہے، ان کو دوست نہیں بنانا ہے، ان کے ساتھ سیکرٹ شیئر نہیں کرنے ہیں، جو قرآن بھی بولتا ہے وہ جگہوں پہ. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. تو وہ جو اللہ امید ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن جب عسیٰ اللہ کے ساتھ ہے تو یقین کا معنی آ جاتا ہے. میں نے کہا تھا عسیٰ جب اللہ کے ساتھ آتا ہے تو یقین کا معنی آ جاتا ہے. یقین اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ عفو کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. عفواً غفورا. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے. اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. یہ آگے ایکسیپشنل کیس یہاں پہ، باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. صرف مہندی کا کام شیئر کرنا ہے. اچھا مہندی کا کام شیئر کرنا ہے، شادی تو پھر چاہیے بہتر ہو گیا احتیاطی کرنا، ٹھیک ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنا تمہیں استطاعت ہوگی اتنا تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے. بہتر ہو گیا احتیاطی کرنا. حرام بھی نہیں بولیں گے، اور کریے حرام ہے سب کچھ، ایسے بھی نہیں بولیں گے، لیکن میں بولتا ہوں افضلیت اس میں یہ ہے کہ اس سے انسان اجتناب بھی کرے گا اس چیز سے، خاص کر ایک عورت اس چیز سے بچے گی. ٹھیک ہے، باقی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی یہاں سے یہ والی آیت